بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ کیا ملک کے اندر جو کے پی اور پنجاب میں اس وقت سلسلہ چل پڑا ہے، انتخابات 90 دنوں کے اندر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور ڈیٹ بالآخر کس نے دینی ہے، اور کیا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ اور اس کے علاوہ 2-3 انتہائی اہم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ اور سب سے اہم، سردار لطیف کھوسہ صاحب نے ایک بیان دیا اور بڑا تیل کا خیز قسم کا بیان ہے ان کا۔ یقین مانیے گا انہوں نے چھٹی کا دودھ یاد دلا کے رکھ دیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کو، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کانسٹیٹیوشن کے معاملے میں جو اب تک دکھائی دیا ہے، ان کے بڑے بڑے جو رہنما ہیں جیسے اعتزاز احسن صاحب ہیں، سردار لطیف کھوسہ صاحب، اس طرح کے اور بہت سے جو پائے کے رہنما ہیں مسلم لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کا یہی خیال ہے کہ قانون کے ساتھ چلنا چاہیے، کانسٹیٹیوشن کی عمل درآمد ہونی چاہیے۔ کانسٹیٹیوشن ہمیشہ جو ہے سپریم ہوتا ہے کسی بھی ملک کے اندر، تو ان کی یہی کوشش رہی ہے۔ انہوں نے جو چھٹی کا دودھ یاد دلایا اس پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے رہنما بھی بیٹھے ہوئے تھے اس پروگرام کے اندر، احمد میر کا یہ پروگرام تھا، پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ بیسیکلی ان سے سوال کیا گیا کہ جناب کیا سردار صاحب سے کہ الیکشن 90 دنوں کے اندر ہوں گے، تو جس پر انہوں نے کہا کہ کیا اب بھی کوئی ابہام رہ گیا ہے، جبکہ سپریم کورٹ جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے اس نے فیصلہ دے دی ہے کہ 90 دنوں کے اندر الیکشن ہوں گے، اور 90 دن کے اندر کروانے کے پابند ہے۔ الیکشن کمیشن اس بات کا پابند ہے کہ وہ الیکشن کروائے گا، تو اب اس میں تو کوئی اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جس پر ان سے دوبارہ اگلا سوال کیا گیا احمد میر کی جانب سے، تو کیا پھر تاریخ کون دے گا؟ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے معاملے میں صدر مملکت الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد ڈیٹ اناؤنس کریں گے، اور کے پی کے اندر گورنر جو ہے وہ مشاورت کرے گا الیکشن کمیشن سے، اور ڈیٹ اناؤنس کی جائے گی۔ دوسری جانب بیٹھے ہوئے تھے منصور اوان صاحب، ان سے سوال کیا گیا کہ کیا جناب آپ کی بھی یہی رائے ہے اور آپ کا بھی یہی خیال ہے؟ جس پر انہوں نے کہا اور ایک اور اہم سوال کیا گیا کہ جو اپنا کوڈ آف کنڈکٹ لگے گی اگر اس فیصلے پر عمل درآمد نہ ہوا، اس فیصلے کی پاسداری نہ کی گئی، جس پر منصور اوان صاحب نے کہا کہ الیکشن تو وزیر اعظم نے یا شہباز شریف نے تو نہیں کروانے، یہ تو الیکشن کمیشن نے کروانے ہیں، تو ان پر کیسے کوڈ آف کنڈکٹ لگے گا؟ جس پر کھوسہ صاحب نے کہا کہ بالکل لگے گی توہین عدالت، جیسے یوسف رضا گیلانی پر لگی تھی ان پر بھی توہین عدالت لگ سکتی ہے۔ اور بھی انہوں نے کچھ کہا، لیکن پہلے میں منصور اوان کے بیان تک رہوں گا اور آپ کو بتاؤں گا انہوں نے کیا کہا۔ 4-3 کا فیصلہ ایک اختلافی نوٹ کے بارے میں چل رہا ہے، یہ 3-4 دن سے یہی بحث چل رہی ہے جب سے فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا۔ دراصل میں سٹارٹ میں جب یہ بینچ بنا تھا تو یہ 9 رکنی بینچ تھا، اس میں 2 ججز پر اعتراضات اٹھا لیے مسلم لیگ نواز نے جو بعد ازاں الگ ہو گئے اس بینچ سے، اور 2 مزید الگ ہو گئے اپنے اختلافی نوٹ دے کر کے۔ 2 وہ لوگ اور 5 ججز جو باقی رہ گئے تھے، جن میں سے 3 نے فیصلہ دیا کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہوں گے اور گورنر اور صدر مملکت مشاورت کے بعد اعلان کریں گے، اور جو 2 ان میں سے بچ گئے تھے انہوں نے بھی اختلافی نوٹ دیا تھا، تو اس کو اس طرح انٹرپریٹ کر رہے ہیں یہ لوگ، انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں۔ اور مسلم لیگ نون کے یقین مانیے گا کافی پائے کے لوگ جو قانون کے ہی وزیر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے اور میجورٹی ہمارے حق میں، جس پہ ہم نے ریویو میں نہیں جانا، تو یہ ایک لگ رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو کرائسس کو خود دعوت دینے والی بات ہے، تو انہوں نے یہ اس طرح ہی انٹرپریٹ کیا کہ 4-3 کا یہ فیصلے ہم ریویو میں بھی نہیں جا رہے، اور شہباز شریف نے اعلان بھی نہیں کرنا، حالانکہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ جس پر بعد میں کہا گیا احمد میر کی جانب سے کہ پھر اگر الیکشن کمیشن اعلان کر دیتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا الیکشن کمیشن اگر اعلان کر دے گا، مین کہ وہ اپنا منصور اوان صاحب نے کہا اگر وہ اعلان کرے گا تو ان کو سارے معاملات دیکھنے پڑیں گے۔ بہرحال انہوں نے بعض کو ادھر ادھر گھمایا، کوئی کلیئر پوائنٹ ہمیں سامنے نہیں مل سکا۔ اب آ جاتے ہیں جی سردار لطیف کھوسہ صاحب کے بیان پر۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ 90 دنوں کے اندر الیکشن ہوں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی انکانسٹیٹیوشنل معاملات میں ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا کام ہم نہیں کریں گے جس کی کانسٹیٹیوشن اور قانون اجازت نہیں دیتا۔ تو اس سے لگ رہا ہے کہ اختلاف کھل کر سامنے آ رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی ممکن ہے کہ ان فیوچر انہی وجوہات کی بنا پر ان سے الگ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ میری خود کی ایک رائے ہو سکتی ہے، میری سوچ ہو سکتی ہے، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو مجھے ان کے بیانات سے لگا، اس کے علاوہ اعتزاز احسن صاحب جو بیانات دیتے ہیں، لیکن وہ اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو وہ کانسٹیٹیوشن کو جو ہے سب سے اوپر رکھتے ہیں اور سپریم مانتے ہیں، اس وجہ سے وہ قانون والی باتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی حکومت خود آئین میں تصادم چاہتی ہے،
سردار لطیف کھوسہ صاحب نے کہا حکومت خود آئین میں تصادم چاہتی ہے، شہباز شریف نے اس فیصلے پر اگر عمل درآمد نہ کیا تو ان پر توہین عدالت لگے گی جیسے یوسف رضا گیلانی پر لگی۔ اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں تھوڑا الیکشن کمیشن کے حوالے سے، جو ادھر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جو پیش رفت ہوئی ہے، اس کے متعلق آپ کو بتا دیں۔ ایک تو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا، ایک طویل اجلاس ہوا، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب صدر مملکت کو بھی لیٹر لکھا جائے گا الیکشن کے حوالے سے، اور گورنر کے پی کو بھی اس حوالے سے ایک لیٹر لکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کے آروز کے لیے بھی جو ہے فیصلہ کر لیے کہ ان کو بھی اب خط لکھا جائے گا الیکشن کے حوالے سے تاکہ ہمیں آروز پرووائڈ کیے جائیں۔ اب 2-3 انتہائی دلچسپ باتیں آپ کو بتاؤں گا، یہ بڑے ٹیکنیکل پوائنٹ ہیں، اور میرے خیال سے یہ اب جب تک یہ معاملات چلیں گے تو یہ معاملہ رہے گا۔ وہ کون سے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، پہلے آپ کو ایک بات بتا دیتے ہیں۔ وزیر داخلہ کو اب لکھیں گے سیکیورٹی کی مد میں لیٹر، الیکشن کمیشن یہ فرض کرتے ہیں 2 منٹ کے لیے، اور وزیر خزانہ کو لکھتے ہیں فنڈنگ کے لیے 30 ارب چاہیے، 5 ارب اور ریڈی ہیں، اور 25 ارب کی مزید ضرورت ہے۔ اگر بالفرض یہ فنڈ نہیں دیتے اور دوسرے وزیر داخلہ صاحب سیکیورٹی سے معذرت کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ میرا ایک سوال ہے، اور اس پر کون عمل درآمد کروائے گا؟ اب آ جاتے ہیں جی ٹیکنیکل پوائنٹ کے اوپر۔ ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اس طرح نہیں کرتے تو لازمی سی بات ہے عدالت جائے گی پاکستان تحریک انصاف، پھر ان لوگوں کے خلاف عدالت ایکشن لے گی اور ایک نیا جو ہے کٹا کھل جائے گا، یقین مانیے گا۔ آگے اتنی جو ہے غیر یقینی صورتحال، اس کے بعد مزید معاملات لگ جانے ہیں۔ اب ٹیکنیکل پوائنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر اپریل کے دوسرے ہفتے میں جس طرح کہا جا رہا ہے کہ الیکشن متوقع ہیں، اگر دوسرے ہفتے میں الیکشن ہو جاتے ہیں، اس وقت وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، پی ڈی ایم کی حکومت ہے، تو جب پنجاب اور کے پی کے الیکشن ان کیس کوئی بھی پارٹی ون کر لیتی ہے تو جب وہاں پر جنرل الیکشن ہوں گے تو پھر وہ معاملہ کدھر بنے گا؟ پھر تو اگر پاکستان تحریک انصاف جیت جاتی ہے تو نون لیگ نے جو ہے رولا ڈال لینا ہے، جی انہوں نے اب اپنی اس میں حکومت میں الیکشن کروانے ہیں۔ اگر نون لیگ جیت جاتی ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف نے رولا ڈالنا ہے۔ یہ بڑے اہم معاملات ہیں، اور یہ یہیں تک نہیں بلکہ جب تک پارلیمانی سسٹم اور یہ کانسٹیٹیوشن انشاءاللہ چلے گا اس وقت تک یہ معاملات باقی رہنے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ پھر اس وقت سے لے کے جب تک یہ سیاسی معاملات ہیں اس وقت تک جو ہے الیکشن اسی طرح ہوں گے۔ پہلے ہوں گے صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن اور اس کے بعد ہوں گے وفاقی الیکشن۔ تو یہ بڑے اہم پوائنٹ ہیں۔ اس کے علاوہ آج امجد شعیب صاحب کو رہائی بھی مل گئی ہے، ان کو رہا کر دیا گیا ہے، ان کو جو اس کیس کے اندر ان کو بند کیا گیا تھا پروگرام کے اندر جو انہوں نے گفتگو کی تھی، اس حوالے سے ان کو آج رہائی مل گئی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ جو چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔